السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ بلغاریہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو بر اعظم یورپ میں موجود ہے۔ اب تو یہ بہت خوشحال ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے بلغاریہ کے لوگوں کی بہت ہی بری حالت تھی۔ نہ انہیں کھانے کو روٹی ملتی، نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا۔ مگر 1944 میں یہاں ایک انقلاب آیا اور لوگوں نے دن رات محنت کی اور چند سال کے اندر ہی اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں۔ اینجل کرالیچیوف بلغاریہ کا بہت بڑا ادیب ہے۔ اس کی زیادہ تر کہانیاں بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے نیک دل لڑکا۔ نیشکو ایک خوبصورت اور بھولا بھالا بچہ تھا جس کے ہونٹوں پر ہر وقت میٹھی میٹھی مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ یتیم تھا۔ 6 سال پہلے گاؤں کے ایک چوکیدار نے اسے قبرستان کے اندر کپڑوں میں لپٹا ہوا پایا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بوڑھی تائشہ کے پاس لے آیا جو گرجے کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ بوڑھی تائشہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، اس لیے وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے نیشکو کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئی اور گائے کے دودھ پر پالنے لگی۔ بچوں میں وہ نیشکو تاتاری کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ اس کا رنگ سانولا تھا۔ نیشکو جب 5 سال کا ہوا تو لڑکھڑاتا ہوا گرجا جانے لگا۔ وہاں دن بھر چڑیوں اور تتلیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، پھر وہی جھینگروں اور تتلیوں کے درمیان پڑ کر سو جاتا۔ تائشہ روز بروز بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو رہی تھی اور جسم کی ہڈیاں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ ایک صبح بوڑھی تائشہ نے نیشکو کو جگایا اور اس سے کہا، میرے بچے، جنگل میں جاؤ اور لکڑیوں کا ایک گٹھا لے آؤ تاکہ میں کھانا بنا سکوں۔ گرجا کے پاس کدو کی ایک بیل ہے جس میں بڑے اچھے کدو لگے ہوئے ہیں۔ نیشکو اچھلتا کودتا جنگل کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خشک لکڑیوں کا گٹھا بنایا اور انہیں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے بوڑھی تائشہ کے لیے پکی ہوئی رس بھریوں کی ایک ٹہنی توڑ لی۔ اچانک اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی ہے جسے ایک لڑکا چلا رہا ہے۔ جب گھوڑا گاڑی قریب آئی تو نیشکو نے اس لڑکے کو پہچان لیا۔ وہ دلچو گاڑی بان کا بیٹا ترائچو تھا۔ وہ قصبے سے آ رہا تھا اور اس کی گاڑی خالی تھی۔ کیا میں یہ لکڑیاں تمہاری گاڑی میں رکھ سکتا ہوں؟ نیشکو نے پوچھا۔ یہ بہت بھاری ہے اور میں تھک گیا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، ترائچو نے کہا، مگر اس نے گاڑی نہیں روکی۔ نیشکو نے دوڑ کر لکڑیاں گاڑی میں رکھ دیں اور خود بھی اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ترائچو نے زور سے اپنا چابک گھوڑے کی پیٹھ پر مارا۔ گھوڑا اندھا دھند بھاگا تو نیشکو لڑک کر نیچے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے پر بہت سخت چوٹ آئی۔ لکڑیوں کا گٹھا اور رس بھریوں کی ٹہنی بھی نیچے گر گئی تھی۔ ترائچو کی گھوڑا گاڑی دھول کے بادل میں غائب ہو گئی۔ دیر تک اس کا چابک کی آواز نیشکو کے کانوں میں گونجتی رہی۔ نیشکو بہت دیر تک اپنی پیشانی پکڑے کھڑا رہا۔ پھر اس نے آنسو پونچھے اور لکڑیوں کا گٹھا کندھے پر لاد کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اسٹیشن کے پاس ریل کی پٹریاں پار کرتے ہوئے وہ کچھ دیر سگنل کے پاس دم لینے کے لیے رکا۔ اسی وقت صبح کی ریل گاڑی ادھر سے گزر رہی تھی اور اس کا آخری ڈبہ نیشکو کے سامنے آ کر رکا۔ او ننھے لڑکے، تم رس بھریوں کے کتنے پیسے لوگے؟ ایک آدمی ڈبے میں سے چلایا۔ نیشکو کھڑکی کے قریب پہنچا اور رس بھریوں کی ٹہنی اوپر اٹھائی۔ اس آدمی نے ٹہنی پکڑ لی اور ایک چمکدار سکہ نیچے گرا دیا۔ نیشکو نے زندگی میں پہلی بار ایک سکے کو چھوا اور اتنا خوش ہوا کہ اپنی چوٹ کو بھی بھول گیا۔ اس نے اپنا گٹھا اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ گرجے کی حد میں داخل ہوا تو بوڑھی تائشہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا تائشہ کو دیا اور سکے کو چپکے سے ایک درخت کی کھوہ میں چھپا دیا۔ اگلے دن نیشکو پھر رس بھریاں لے کر اسٹیشن پہنچا اور اس کے پاس ایک اور سکہ آ گیا۔ اس نے اسے بھی اس سکے کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کی سکوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ جب جنگل کی رس بھریاں ختم ہو گئیں تو اس نے ناشپاتیاں بیچنی شروع کر دیں۔
جن سے اسے دگنا نفع ہوا۔ گرمیاں گزر گئیں، درختوں کے پتے مرجھانے لگے اور زرد ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ ناشپاتیاں بھی خوش ہو گئیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک حصے میں آگ لگ گئی اور 7 مکان جل کر راکھ ہو گئے۔ ان مکانوں میں سے ایک مکان دلچو گاڑی بان کا بھی تھا۔ دلچو کئی دن تک اداس رہا۔ اس نے اپنی گاڑی اور گھوڑا بیچ دیا۔ اس رقم سے اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا بنایا اور اس میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خود نوکری کی تلاش میں شہر چلا گیا۔ اب کووں کے غول اڑنے لگے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ خزاں کی بارشیں بھی ہونے لگی تھیں۔ ایک دن بوڑھی تائشہ نے دیوار پر سیڑھی لگائی اور نیشکو سے کہا، چھت پر چڑھ کر ان سوراخوں کو بند کر دو جن سے بارش کا پانی نیچے ٹپکتا ہے۔ نیشکو نے جب یہ کام ختم کر لیا تو چمنی کے پاس کھڑا ہو کر سستانے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک لڑکا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ وہ ننگے پاؤں تھا، سردی سے اس کا جسم ٹھٹر رہا تھا اور لباس بھی چیچڑے ہو رہا تھا۔ جب وہ گرجا کی دیوار کے پاس پہنچا تو نیشکو نے اسے پہچان لیا۔ یہ ترائچو تھا۔ بیچارہ ترائچو، نیشکو نے دل میں سوچا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ جلدی چھت سے اترا، دوڑتا ہوا درخت کی طرف گیا اور اس کی کھوہ میں رکھے ہوئے وہ تمام سکے نکال کر اپنی جیب میں بھر لیے جنہیں وہ گرمیوں میں جمع کرتا رہا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا پوشو کی دکان پر پہنچا۔ اس نے پوشو سے ربر کے جوتے کی قیمت پوچھی اور جب پوشو نے قیمت بتائی تو نیشکو نے اسے پیسے دے دیے، جوتے اٹھائے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے بوڑھی تائشہ کو پوری کہانی سنانے کے بعد کہا، اچھی اماں، مہربانی کر کے یہ جوتے ترائچو کو لے جا کر دے دیجئے۔ یہ میں نے اسی کے لیے خریدے ہیں۔ وہ مجھ سے بڑا ہے، اسکول جاتا ہے، جنگل میں لکڑیاں چننے بھی جاتا ہے۔ اگر وہ ننگے پاؤں رہے گا تو سردی سے اس کے پاؤں اکڑ جائیں گے۔ اور میرے بچے، تم کیا پہنو گے؟ تائشہ نے پوچھا۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سردیاں بھر انتظار کروں گا اور جب اگلے سال اسکول جانے لگوں گا تو اس وقت میرے پاس پھر اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ جوتوں کا ایک جوڑا خرید سکوں، اور میں آپ کے لیے ایک اینک بھی ضرور خرید لوں گا۔ بوڑھی تائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نیشکو کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی چوم لی، اور اس کے ساتھ ہی ہو گئی ہماری اس نیک دل لڑکے کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی زبانی سے رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے ارد گرد کی جگہ کا اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔